اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول، اور جو کوئی رسول کی نافرمانی کرے، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت اور پیغام ہدایت واضح ہو چکا ہو۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، پیغام ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، احکاماتی ہدایت اور تعلیماتی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی جو کوئی رسول کی نافرمانی کرے، جیسا کہ ان منافقین نے کیا یا ان جیسے دیگر منافقین اور کفار کر رہے ہیں، کہ ہدایت ان کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے، حق ان کے سامنے واضح ہے، اور اس کے باوجود وہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے سامنے حق واضح نہ ہو، باوجود کوشش کے انسان کے سامنے حق واضح نہ ہو، اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہو اور پھر بھی وہ نافرمانی کر رہا ہو۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، حقانیت اس کے سامنے آنے کے بعد نافرمانی کرے، ایک تو یہ عمل ہو اس کا، اور دوسرا وہ چلے غیر سبیل المؤمنین، اتباع کرے، وہ چلے مؤمنین کے رستے کے علاوہ پر، یعنی مسلمانوں کا جو اجتماعی رستہ ہے، اجتماعی موقف ہے، اس اجتماعی رستے اور اجتماعی موقف اور اجتماعی عمل کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی نیا رستہ منتخب کر لے اور اس پر چلے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اجماع امت محمدیہ، یہ بھی اس پر عمل کرنا بھی واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ مومنین کے رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ اپنے لیے چن لے تو نولیہ ما تولی، تو ہم اسے پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر رہا ہے، یعنی ہم اس کا رستہ نہیں روکیں گے کہ نہیں جس غلط رستے پر تم جا رہے ہو اس پر مت چلو، اور رکاوٹیں اس کے لیے کھڑی کر لیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کفر پر جانا چاہ رہا ہے اپنے اختیار سے تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نہیں روکتے، تو ہم اسے پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف وہ جا رہا ہے، لیکن پھر اسے سزا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اجماع امت محمدیہ یہ بھی دلائل شرع میں سے ایک دلیل ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر مسلمانوں کا اجماع ہوا کہ اس وقت کے تمام مسلمانوں نے سوائے چند کے، جو گنتی کے سوائے چند صحابہ کرام کے، باقی تمام صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں خلیفہ تسلیم کیا، اور یہ بیعت بغیر کسی زور زبردستی کے اپنی رضامندی سے انہوں نے یہ بیعت کی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یہ اجماعی، اس پر اجماع ہوا ہے۔ تو اگر کوئی اس خلافت کے
علاوہ اور اس خلافت کا انکار کر رہا ہے اور اس کے خلاف چل رہا ہے یا اس دور میں، تو اس کا یہ عمل غلطی پر مبنی تھا۔ تو یہ اجماع امت۔ اسی طرح دوسرے بہت سارے مسائل کے اندر صحابہ کرام کے دور میں اجماع قائم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اجماع کی ضرورت نہیں تھی، اور اجماع کی ضرورت ظاہر ہے وہاں پر ہی ہو سکتی ہے جہاں قرآن و سنت کا کوئی واضح حکم نہ ہو۔ قرآن و سنت کا واضح حکم جہاں پر موجود ہے، جیسا کہ اکثریت احکامات کی ایسی ہی ہے کہ قرآن و سنت میں وہ احکامات وضاحت کے ساتھ ہیں، تو وہاں تو کوئی اجماع کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو واضح حکم ہے وہی حکم ہے، اور اس کے خلاف کوئی وہ کرنا، اجماع کرنا، وہ اجماع ہی باطل ہے۔ اجماع کی ضرورت وہاں پر پیش آئے گی جہاں پر قرآن و سنت کے اندر واضح حکم نہ ہو، یا حکم ہو اور اس میں اس کی مختلف تشریحات ہو سکتی ہو، تو وہاں پر جس تشریح پر امت محمدیہ کا اجماع ہو جائے، اور اجماع ظاہر صحابہ کے دور میں تو صحابہ کرام کا اجماع وہ تو بالاتفاق حجت ہی ہے۔ تابعین، تبع تابعین جو خیر القرون ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، اور پھر اس کے بعد کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صحابہ کا دور ہے، اس کے بعد کا تابعین کا ہے، اور اس کے بعد کا تبع تابعین کا ہے۔ تو تبع تابعین تک کا جو زمانہ ہے، یہ اس حدیث کی روح سے خیر القرون یعنی بہترین زمانہ ہے۔ تو اس خیر القرون کے اندر جن جن شرعی مسائل پر مسلمانوں کا اتفاق ہوا ہے، یا جن جن مسائل کے حوالے سے مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہاں یہ ایک دین کا جز ہے اور حصہ ہے، تو وہ بعد والوں کے لیے حجت ہے۔ اور اجماع کے حوالے سے، خیر اجماع ایک پورا دلیل شرعی ہے، اور اس کے حوالے سے ایک پوری تفاصیل موجود ہے ہمارے اسلامیات کے لٹریچر میں، اور خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اجماع سے مراد یہ نہیں ہے کہ عام مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ امت محمدیہ کے جو ماہرین شریعت ہے وہ کسی مسئلے پر اکٹھے ہوں۔ عام لوگوں کو تو کس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، جو ماہرین شریعت ہے وہ کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں، اور وہ ماہرین شریعت، ان ماہرین شریعت کو مجتہدین بھی کہا جاتا ہے، اور مجتہدین کا جو زمانہ ہے تمام علماء کی اتفاق کے ساتھ وہ 4 صدی ہجری تک، آج 15 صدی ہجری چل رہی ہے، 1445 ہجری، 4 صدی ہجری تک یہ مجتہدین کا دور ہے۔ اس کے بعد مجتہدین امت میں نہیں آئے اجتہاد کرنے والے دین کے حوالے سے، اس کے بعد جتنے بھی آئے انہوں نے انہی کے اجتہاد کو لیا ہے۔ تو علماء کا اتفاق ہے کہ اس کے بعد مجتہدین نہیں ہے، لہذا 4 صدی ہجری کے بعد اجماع بھی نہیں۔ اب اگر کسی مسئلے کے اندر علماء کرام کسی ایک رائے پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو اتفاق رائے کہا جائے گا، اجماع نہیں کہا جائے گا۔ یعنی وہ اجماع نہیں ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی آپ کرو گے تو حرام ہے، وہ علماء کا اتفاق رائے ہے۔ اس کی خلاف ورزی اگر کوئی دوسرا عالم کر رہا ہے تو وہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اجماع امت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گنہگار ہو گئے، جیسا کہ یہاں پر گناہ قرار دیا اس کو۔ مجتہد نہیں ہے، مجدد۔ ہاں، مجتہد الگ ہے، ہاں، مجدد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دین ہے پہلے سے، اس دین کے حوالے سے کوئی ریسرچ، کوئی تحقیق نہیں کرتا، اس دین کو اپنی اصل حالت پر بحال کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ جیسے جو آخری مجدد جس پر اجماع ہے کہ وہ مجدد ہے، مجدد الفسانی،
شیخ احمد سرہندی جس کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، تو وہ یہی تھا کہ دین اکبری جو اکبر تھا مغلیہ سلطنت کا، وہ دین کے اندر جو تحریفات کر رہا تھا، دین کے مختلف متفقہ مسائل کے خلاف وہ راستہ نکال رہا تھا اپنے ہم نوا علماء کے تھرو، تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے 1500 سال تو پہلے کی بات تو نہیں ہے، 800-900 سال، ہاں 4-5، ہاں مغلیہ دور، ہاں تو تقریباً یہ ہے تقریباً 400-500 سال پہلے، 400-500 سال پہلے، کیونکہ میرے ذہن میں جہاں تک ہے مجدد الفسانی کی جو وفات ہے وہ 1000 ہجری، کوئی 1000 ہجری کے اوپر ہے، تو 1400، تو 400 سال، 450 سال، ہاں 1500 عیسوی ہے تو 2000 ہے، تو 400-500 سال بنتے ہیں، ہاں 2000 ہے نا، 1500 اور 2000، 500 سال، 2300 تو نہیں ہے نا، ہم 2000 میں ہیں، 21ویں صدی میں۔ تو بہرحال وہ مجدد جو دین کو پھر اس میں تحریفات سے روکے، یہاں جو چیزیں دین کے اندر ایسی شامل ہو گئی ہیں جو دین کا حصہ نہیں تھی، یعنی دین کو اس اصل حالت پر لانے کی کوشش کر لے جس حالت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چھوڑ گئے تھے، اور اس میں تحریف، وہ مجدد ہے۔ اور مجتہد یہ ہے کہ جیسے کچھ مسائل ایسے، جیسے دین کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے قرآن و سنت میں جس میں آراء مختلف ہو سکتی ہے، یا قرآن و سنت کا وہ حکم واضح نہیں ہے، یا ایک آیت سے ایک طرح کا حکم معلوم ہو رہا ہے، دوسری آیت سے دوسری طرح کا حکم معلوم ہو رہا ہے، ایک حدیث سے ایک طرح کا حکم ہے، دوسری حدیث سے دوسری طرح کا حکم ہے، وہ پھر ان کے اندر دیکھتا ہے کہ بھئی ہاں شرعی حکم پھر کیا ہو سکتا ہے، اور اس کو دلائل کی بنیاد پر امت کو بتاتا ہے کہ ہاں اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے، وہ مجتہد ہے۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ مجتہد تھے، امام شافعی، یہ سارے مجتہدین تھے، تو ایسے مجتہدین جنہوں نے دین کے حوالے سے یہ تشریحات کی کہ ہاں اس دین میں یہ فلاں مسئلہ، اور ظاہر اجتہاد کی ضرورت وہیں پر پڑ سکتی ہے جہاں قرآن و سنت کا حکم واضح نہ ہو، یا ایک آیت سے ایک طرح کا حکم معلوم ہو رہا ہو، دوسری آیت سے تو ان کو ایسے عمل کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اور یہ کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔ تو مجتہدین یہ 4 صدی ہجری کے بعد امت کا اتفاق ہے کہ اس کے بعد اجتہاد نہیں ہے، یعنی اجتہاد تو ہے، اس کے بعد اجماع نہیں ہے، اجتہاد تو ابھی بھی ہے، جیسا کہ اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے، نئے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں، جیسا کہ سائنس نے بہت سارے نئے مسائل کو جنم دیا ہے، یا جیسے معاشی اعتبار سے دیکھ لیں تو بینکاری کا نظام ہے، یہ اس دور میں نہیں تھا، آج کے دور میں ہے، اور دوسرے بہت سارے مسائل ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے اور آج کل کے دور میں ہیں، تو یہ میڈیکل کے بہت سارے مسائل ہیں، تو اس حوالے سے علماء کرام اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد تو ہے، یعنی اجتہاد ہے تو مجتہدین بھی ہیں، لیکن اجماع کے حوالے سے ان کا یہی ہے کہ جو شرعی اجماع ہے کہ جس کے خلاف اگر کوئی جائے تو حرام کا ارتکاب کرے گا اس آیت کی روح سے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر وہ چلے تو وہ جہنمی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو وہ اجماع وہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر علماء کسی ایک نقطے پر متفق ہو جاتے ہیں تو حالانکہ ہمیں یہی چاہیے کہ اس حوالے سے بھی ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ اتنے سارے علماء جو ماہرین شریعت ہیں، یہ نہیں کہ برائے نام علماء ہو، جو ماہرین شریعت ہیں، وہ اگر کسی ایک مسئلے، کسی ایک حل پر متفق ہو رہے ہیں تو میری دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کیا؟ لیکن اگر میں اس نقطۂ نظر سے ہٹ رہا ہوں اور دلائل کی بنیاد پہ ہٹ رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہا جاؤں گا کہ اجماع امت کی میں نے خلاف ورزی کر کے میں حرام کا مرتکب ہوا ہوں، ہاں ان اکثریت اور جمہور کی رائے کے علاوہ دوسری رائے جو ہے نا میں نے اپنا لی ہے، یہ ضرور کہا جائے گا۔ تو بہرحال اجماع امت یہ وہ ہے، ایک شرعی حجت ہے، اسی لیے
یہ جو خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں یہی آیت، اسی آیت سے ہم استدلال کر کے کہتے ہیں کہ جو صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، جو صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اس آیت کی روح سے، کیونکہ سارے مومنین نے اس کو خلیفہ مان لیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا اس کو، تو پھر یہ ہے کہ وہ اجماع امت کا خلاف کرنے کی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیا آیا اس وقت جب یہ اجماع ہوا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے آپ کریں کہ چند لوگوں نے اس وقت بھی انکار کیا خلافت کے لیے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ تھے یا وہ بھی کوئی عام؟ صحابہ تھے، اچھا، یعنی اس میں کوئی زیادہ چند گنتی کے چند نام تھے، 3-4 صحابہ کرام تھے۔ ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا سعد بن معاذ، نہیں سعد بن عبادہ تھے یا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، جو انصار کے وہ تھے۔ اور ایک ابتداءً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی تھی، پھر 6 مہینے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، باقاعدہ مسجد میں آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ اور بخاری شریف میں باقاعدہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ ان 6 مہینوں میں مسلمانوں کا رویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اچھا صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، جیسے ہی حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو اس میں پھر مسلمانوں کا رویہ حضرت علی کے ساتھ بہت بدل گیا، یعنی وہ سارے مسلمان یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کر کے یعنی اچھا نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے وہ تو حضرت علی بھی صحابی تھے اور دوسرے بھی صحابہ کرام تھے، ان کا آپس میں تو درجہ، اگرچہ حضرت علی کا درجہ رتبہ زیادہ ہے، لیکن پھر تو بہرحال پھر 6 مہینے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔